السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ تو چلیں آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تعوذ کی تفسیر اور ساتھ میں اس کا حکم اللہ نے کہاں دیا ہے اور اس کو ورڈ ٹو ورڈ جانیں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود سے۔ پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی بس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ پڑھتے تھے، اور اللہ کا حکم پر عمل کرنا یہ واجب ہے۔ یہ اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا کیوں؟ کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے، سیدھا صحیح راستہ بتاتی ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے اس سیدھے راستے پر روک لگاتا ہے، ہمیں تکلیفیں دینے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں تو ہمیں اس پر اجر کی امید بھی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، اور پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے۔ شیطان کے شر کو دور کرنا بھی واجب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا واجب ہے، ایسے ہی شیطان کے شر کو دور کرنا بھی واجب ہے۔ تو پھر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی شیطان ہے کون؟ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، غلط فہمی کیا ہے کہ شیطان ایک فرشتہ ہے، کیونکہ وہ فرشتوں میں رہتا تھا۔ شیطان کے بارے میں جان لیجئے کہ شیطان ایک جن ہے، یہ انسان کا دشمن ہے۔ ہمارے پاس اس کی دلیل بھی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ شیطان پہلے عبادت گزار تھا، وہ اچھے سے عبادت کرتا تھا، لیکن بعد میں وہ نافرمان کیسے ہو گیا؟ عبادت گزاریوں میں رہتے ہوئے نافرمان کیسے بن سکتا ہے؟ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے نافرمانی کی؟ سب سے بڑی وجہ ہے تکبر اور حسد، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تکبر اور حسد۔ تو یہ حسد بہت بری بیماری ہے۔ اب اس نے کیا کیا پھر کہ اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا اور ان کو فتنوں میں، دنیا کے فتنوں کے جال میں ان کو الجھا کر رکھے گا۔ تو چلے ہم ابھی اس کے میننگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اور آپ کو نا یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ تھرو آؤٹ قرآن کریم میں بار بار جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ۔ اعوذ کے معنی کیا ہے؟ تعوذ۔ یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں اس کی تلقین ہمیں کی گئی؟ اس کے معنی میں پناہ پکڑنا، میں پناہ میں آتا ہوں، یہ خاص طور پر کس لیے ہے؟ یہ جب کوئی شر ہو، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو، اس شر سے بچنے کے لیے انسان پناہ میں آتا ہے۔ اچھا کس کی پناہ میں آتا ہے پھر وہ؟ اللہ تعالیٰ کی۔ توحید ہے نا، یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے یہ۔ توحید کی وجہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں وجہ کیا ہے کہ تعوذ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تعوذ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لو، میں آپ کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ اور ہم نے پناہ کیوں لی؟ کیونکہ ہمیں کسی سے خطرہ ہے۔ دیکھیں اب آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں آپ باہر گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بارش بہت ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ کسی اچھی جگہ پر، کسی مضبوط جگہ پر پناہ لینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کو بارش آپ کو نقصان پہنچائے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا یہ بتائیے، اگر بارش بہت ہو اور بجلی بہت وغیرہ کڑک رہی ہے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے جھاڑ کا اور ایک آپشن ہے آپ کے پاس مضبوط گھر کا، تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟
تو آپ کیا کریں گے؟ مضبوط گھر میں جائیں گے، کیونکہ آپ مضبوط بڑے اچھے اس کے جو شر سے بچنے کے جو قابل ہے، جو آپ کو بچانے کا قابل ہے، اس کے پاس آپ جائیں گے، جھاڑ کے پاس نہیں کھڑیں گے، کیونکہ آپ کو ڈر لگے گا نا کہ جھاڑ کبھی بھی گر سکتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک مضبوط گھر میں جائیں گے، کیونکہ وہ بارش کے شر سے آپ کو وہ گھر بچا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کو شیطان سے خطرہ ہے، تو اس خطرے سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کہ وہ اب کسی طاقتور کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب ہم کسی کی پناہ میں جاتے ہیں تو وہ دراصل کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کہ کیا بتا رہا ہوتا ہے؟ کہ میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، میں خود ہی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہوں، اسی لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کسی طاقتور کے پاس جاتا ہے اور اس کی پناہ میں آتا ہے۔ تو جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا، تو ہم اعوذ باللہ میں کیا کہتے ہیں؟ کہ میں پناہ لیتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت کمزور ہوں اور تو بہت طاقتور ہے، میں ضعیف ہوں اور تو بہت قوی ہے، اس لیے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ یعنی بولنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب بھی ہم کسی کی پناہ لیتے ہیں تو کب کس کی لیتے ہیں؟ جو طاقتور ہوتا ہے، اسی سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے اور ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ تعوذ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید ہے، اس میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ وہ طاقتور ہے اور ہم کمزور ہیں۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، تو آپ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بہت طاقتور ہے، وہ مجھے پناہ دے سکتا ہے، وہ مجھے بچا سکتا ہے، اور پھر ساتھ میں کیا اعتراف کر رہے ہیں؟ کہ میں بہت کمزور ہوں۔ اب یہ تو ایک عبادت ہو گئی نا، اسی میں انسان اپنا ضعف بتاتا ہے، اپنی کمزوری بتاتا ہے۔ تو آپ استعاذہ لیتے ہیں تو اب ایک بہت بڑا کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جس میں توحید کا بھی اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ تعوذ میں نا 4 چیزیں آتی ہیں، آپ اس کو لکھ لیجئے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مستعیذ، پناہ طلب کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں، جو اللہ سے تعوذ پڑھ کے پناہ مانگ رہے ہیں، وہ سب کچھ کون ہے؟ سب لوگ مستعیذ ہے۔ اور دوسرا ہے استعاذہ، اگر آپ کو لکھنا آ جائے تو لکھ لیں عربی میں، یا پھر اس کے بازو میں لکھ لیں کہ پناہ کا کلمہ کیا ہے، یعنی کس سے آپ پناہ مانگتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ پناہ کا کلمہ ہے۔ اب تیسری چیز ہے مستعاذ بھی، یعنی اس کی پناہ طلب کرنا۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ جو مجھے پناہ دے، تو وہ مستعاذ بھی ہی ہے۔ اور مستعاذ بھی ہی کون ہے یہاں پر؟ اللہ تعالی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مستعاذ منہ، کس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، کس کے شر سے آپ چاہتے ہیں کہ میری حفاظت ہو جائے، مجھے پناہ دی جائے، تو وہ کون ہے؟ وہ شیطان۔ یہاں پر یہ 4 چیزیں ہیں اس کلمے میں جو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پناہ چاہ رہے ہیں اللہ سے اور اس کے شر سے۔ کس کا شر ہے یہاں پر؟ شیطان کے شر سے۔ آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں، آپ اس کو نا بہت غور سنیے اور اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اس کو نا ایک امیجنیشن، اپنے ایک امیجن کریں کہ ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن القیم نے اس معاملے میں ایک بچے کی مثال دی کہ اب اس سے آپ کو کیا بات سمجھ آ رہی وہ بھی آپ دیکھیں۔ کہ ایک بچہ ہے، اس کو نا کسی سے خطرہ ہے، یعنی کوئی ہے جو اس کو بھگا رہا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے بہت پریشان کر رہا ہے، اس کا قتل کرنا چاہ رہا ہے، اور اس سے بچنے ہوئے وہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچانک کیا ہو گیا کہ اس کے سامنے اس کے باپ آ گیا۔ تو اب دیکھیں بچہ کیسے فیل ہو رہا ہوگا؟ ایک دم سے خوش ہوتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے باپ کو لپٹ جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ کیا فیل کر رہا ہے؟ اس کے دل کو کیا قرار ہو گیا؟ وہ سکون میں کیوں آ گیا؟ مطمئن کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اب اس کو بچانے والا آ گیا، کو تسلی ہو گئی ہے نا، کہ مجھے محفوظ کرنے والا، مجھ سے اس خطرے سے محفوظ رکھنے والا، بچانے والا میرا باپ آ گیا، اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہاں ابن القیم فرماتے ہیں یہ تو مخلوق کی مثال ہے نا، اللہ کی مثال تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، جو رب کائنات ہیں۔ سوچے یہ بچہ جب اپنے باپ کی پناہ میں آ کے اپنے آپ کو اتنا محفوظ سمجھ سکتا ہے، حالانکہ باپ تو ایک انسان ہے نا، جو اللہ کی پناہ لے لے تو پھر اس کو کتنا
اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس مثال کو سمجھ لی نا، تو پھر آپ کو اچھے سے یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے کتنے طاقتور کی پناہ لی ہے۔ تو شیطان کی اتنی مجال ہے کہ وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے، کیونکہ ہم ایک عظیم ہستی کی پناہ لی ہے۔ یہ جو شیطان ہے یہ ہم پر کیسے کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ یہ شیطان ہے نا، ہر شر کا سورس ہے یہ، ہر گناہ کی جڑ ہے یہ، ہر نافرمانی کرانے کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے یہ۔ اور یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو جنوں کے شیطان ہوتے ہیں نا وہ نظر نہیں آتے، لیکن انسانوں کے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، انسانوں میں بھی ہے نا۔ تو وہ شیاطین کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کلمہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں اس شیطان سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نکالا تھا نا، یعنی وہ بڑے ابلیس کو، یہاں بڑے ابلیس کی اسپیشلی یوں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے نا بہت سارے چیلے بہت ہیں، اور بہت اس کی بڑی مخلوق بھی ہے جو لوگوں کو، انسانوں کو ایسے ہی بھٹکاتے ہوئے پھرتی رہتی ہے، اور انسانوں میں بھی اس کے مددگار بہت ہیں، اس کے ایجنٹس بہت ہیں۔ جب اس نے اللہ سے دعویٰ کیا تھا نا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ابن آدم میں سے ہر ایک ایک کو گمراہ کروں گا، سب کے سب، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی اب اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ 24/7 وہ ہمیشہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ انسانوں کو وہ بھٹکا دے، سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں اس کو بھٹکانے کے، وہ ہم آپ کو ابھی ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا، وہ کبھی نا ویکیشن پہ نہیں جاتا، کبھی چھٹی نہیں لیتا، کبھی اس کو سستی نہیں آتی، وہ ہمیشہ ہر رات دن ہمیشہ یہی کام کرتے رہتا ہے وہ۔ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، چاہے کوئی اللہ سے دور ہو، کسی کو نہیں چھوڑتا، مومن ہے، کافر ہے، ہر ایک کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ابن آدم کو جتنا زیادہ ہو، ابن آدم اور اس کی اولاد کو جتنا زیادہ ہو وہ گمراہ کر سکے، اس کا مقصد یہی ہے۔ اس کا جو نام ہے نا شیطان، تو اس کا جو مطلب ہے نا کہ جو دور ہے، شیطان کا مطلب کیا ہے؟ جو دور ہے۔ کس سے دور ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے، نیک عمل سے دور ہے، صراط مستقیم سے دور ہے۔ اور جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے نا اور بار بار جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے، یعنی تھکا دیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی سواری پر ہو، جیسے ابھی تو ہم لوگ گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں اونٹ یا گھوڑا ہوتا تھا۔ تو جب اونٹ یا گھوڑا صبح سے شام تک دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے، تو جب وہ سواری شام تک تھک جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، تو اسی طرح انسان کو بھی ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان بھی نا ایسے ہی شیطان کو تھکا دیتا ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے کرتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کو جو بندہ مومن تھکاتا ہے، کیسے؟ ذکر کر کے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پر یہ کوڑے کی طرح لگتا ہے، اس کی پیٹھ پر یہ کوڑا پڑتا ہے۔ اگر کوئی دن رات کوڑے مار رہا ہے تو سوچے شیطان کا کتنا برا حال ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں گے اور یہ تعوذ پڑھتے رہیں گے، اتنا ہی ہم شیطان کے واروں سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ شیطان پھر انسان کے دل پر جم کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر بھول گیا تو پھر وہ آ کے پھر سے جم جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم تو شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، ہے نا، اور اللہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں اپنی پناہ میں لے سکتا ہے، مگر ضروری ہے کہ ہم اللہ کی پناہ چاہیں، اللہ سے اس کی پناہ مانگیں۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی پناہ دے دے، ہماری مدد فرما۔ چلیں آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کو چلتے چلتے نا ان کی جو سواری تھی وہ ایک دم سے بدکنے لگی اور ان کو گرانے لگی، صحابی کو گرانے لگی۔
تو انہوں نے کہا کہ شیطان تو برباد ہو جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہو، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، پھولا نہیں سماتا خوشی کے مارے۔ دیکھو میں نے تو اس کا کام بگاڑ دیا، اب یہ میرا نام لے رہا ہے، تو تم کہو بسم اللہ۔ اللہ کا نام سن کے شیطان کمزور ہو جاتا ہے، ایک دم حقیر ذلیل ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بڑے بھی دیکھے ہوں گے آپ نے کبھی کہ جب کوئی گر جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بسم اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو اللہ کے نام سے گر جا، بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام یہاں پر شیطان کو برباد کرنے کے لیے، شیطان کو نقصان پہنچانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ بسم اللہ بھی انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اس وقت یاد نہ کریں جب آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، کچھ آپ کو پریشانی آ رہی ہے، تو اس وقت یاد نہیں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کچھ برا ہو جائے، کچھ ہوتا، کیا کرتے ہیں کہ شیطان تو برباد ہو جا، ایسے بولتے ہیں۔ اچھا، اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی پریشانی مشکل آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک وظیفے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے نا، یہ تو ہمارا دن رات کا وظیفہ ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ شیطان ہماری دنیا بھی برباد کرنا چاہتا ہے اور ہماری آخرت بھی۔ ہمیشہ ہمیں الرٹ رہنا ہے کہ کب کون سے کام میں کس وقت وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، یعنی برا خیال۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ برا خیال ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو نیک باتیں، اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ الہام ہوتی ہیں، وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو جب بھی وسوسے آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں لے لینا ہے۔ جو کلمات کیا ہے؟ ایک تو ہم کچھ آپ کو کلمات بھی اب یہاں پر بتا دیتے ہیں۔ ایک تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ دوسرا ایک اور کلمہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کو سکھایا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی جو سننے والا ہے، جو جاننے والا ہے، علیم مطلب بہت زیادہ علم رکھنے والا، جاننے والا، اور شیطان الرجیم مطلب رجیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجم سے پتھر مارنا، مار مار کے اس کو ختم کرنا، ایسے۔ اور شیطان کو بھی اللہ نے دھتکارا ہے نا، رد کیا ہے، رجم کیا ہے، اس کو دور پھینک دیا ہے۔ تو یہ کلمہ ہے، اس کلمے میں ہم کیا اعتراف کر رہے ہیں کہ شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوں۔ دوسرا ایک اور کلمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہمزہ کیا ہوتا ہے؟ ہمزات، جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمزات شیطان۔ اور اس کے معنی نا علماء نے مجنون بھی کہا ہے، یعنی باولا۔ وہ ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ ہمیں باولا کر دیتا ہے، مجنون، دیوانہ بنا دیتا ہے۔ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی، بس ایک ہی طرف سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو کرنا ہے۔ اور پھر نفقہی کا مطلب کیا ہے؟ پھونک مارنا۔ وہ جو نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ بھی پتہ ہے نا آپ کو، جو سور پھونکا جاتا ہے قیامت کے قریب، تو سور پھونکنے کو نفقہ کہتے ہیں۔ پھونک کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ دیکھیں جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو اکثر لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ہوا خارج ہو گئی ہے، ہمارا وضو ٹوٹ گیا اور ہماری نماز چلی گئی۔ ایسے نہیں ہوتا، کہ شیطان کیا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اس کی بو یا آواز محسوس نہ کرو تمہارا وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ شیطان ہے نا وہ پھونک مارتا ہے اس جگہ پر، اس وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم سے ہوا خارج ہو گئی۔ اور وہ کیسے پھونک مارتا ہے اب اس کے لیے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو شیطان سے بچنے کے لیے ہم نے سب سے بڑا یہ کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ تکبر۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ تکبر ہی تو کیا تھا، اور انسان کے دل میں بھی تکبر ڈالتا ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ بھی ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فلق میں کہ وہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے یا اللہ ہمیں بچا لے۔ یہ پھونک مارنا کیا ہوتا ہے؟ جس میں تھوڑا تھوڑا سا تھوک بھی نکلے، تھو تھو جیسے کرتے ہیں نا، تو تھوڑا تھوڑا سا تھوک جو ہوتا ہے وہ بھی نکلے، تو شیطان وہ بھی کرتا ہے، ایسے ہم پر تھو تھو کرتا ہے، استغفار یا اللہ تو رحم فرما، ہماری بخشش فرما، استغفر اللہ، اس کا تھوک ہمارے جسم پر گرتا ہے۔ پھر ہم تعوذ پڑھنے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سب چیزوں سے ہماری پناہ ہو رہا ہے، ہم پناہ میں آ رہے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کرنے لگے تو پھر ہمیں یہ تعوذ کمپلسری پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا۔
یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں وضو ضروری ہے نا، اسی طرح قرآن پڑھنے کے لیے تعوذ ضروری ہے۔ اور یہ تعوذ پتہ ہے آپ کو، یہ ہماری زبان کو پاک بھی کرتی ہے۔ کیوں پتہ نہیں، ہم قرآن پاک تلاوت کرنا شروع کرنے سے پہلے پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے تھے، کیا کیا ہو رہا تھا، کس سے کیا کیا بات کر رہے تھے، ہم نہیں جانتے۔ تو قرآن پاک اتنا ایک عظیم کلام ہے نا، جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس زبان کو پاک بھی کر لینا ہے۔ چلیں الحمدللہ۔ تو اب آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ جو تعوذ ہے اس کو کب کب پڑھنا ہے، کون سے موقع پر پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کون کون سی جگہیں چاہیے۔ اس کو پڑھنا سب سے پہلے، جو بھی کام کرو سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ کو میں نے بتا دیا کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 2 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرتے تھے تو فرماتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یعنی جب رات میں قیام اللیل کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں، تو وہ جو حمز ہے نا، جو ہمارا حمزات شیطان، وہ بھی تو وسوسے ڈال سکتا ہے اور ہمیں دور کر سکتا ہے اللہ کی عبادت سے، اس لیے۔ اچھا جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کرتے تھے، حالانکہ ان کے ساتھ جو حمزات تھا وہ تو انہی کا تابع ہو گیا تھا، تب بھی یہ پڑھتے تھے، تو پھر ہمیں کتنا ضروری ہے کہ جب بھی ہم رات میں یا جب کبھی بھی ہم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں، تو کمپلسری ضروری ہے کہ ہم یہ کلمات کو پڑھیں۔ تو آپ تو آپ دیکھیں یہاں پر اعوذ باللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے 2 نام یہاں پر آئے، ایک سمیع اور دوسرا علیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، سمیع اور علیم، یہ 2 کیوں آئے؟ اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ چونکہ سننے والا ہے، دیکھیں اللہ تو سننے والا ہے نا، وہ تو سمیع ہے، کیونکہ ہم شیطان کے وسواس سن نہیں سکتے، ہمارے دل کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں، وہ وسواس ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو سن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ وسوسے ہیں یا ہمارے لیے فائدہ مند باتیں ہیں، اس لیے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو سن سکتا ہے، تو جانتا ہے نا، تو علیم ہے، تو ہی ہمیں اس کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ سے بار بار سمیع علیم، اللہ کے نام لے لے کر ہم اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، اور اس تعوذ میں بھی ہمیں یہی مل رہا ہے۔ اور پھر شیطان الرجیم، الشیطان الرجیم، یہ جو شیطان جو رجیم ہے، یہ آپ کو تو ہمیں بتا دیا ہے کہ دشمن ہے، جو آپ کو رات میں بھی نہیں چھوڑے گا، رات میں بھی کبھی وسوسے ڈال سکتا ہے، دن میں ہمیشہ ہمیشہ یہ ڈالتا ہی ہے، 24 گھنٹے ہے۔ اچھا، آپ اس کو غور کب کریں گے؟ جب آپ کو غصہ آ جائے، جو تیز غصہ آتا ہے نا، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا تعوذ پڑھ لینا ہے، کیونکہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہم نے ابھی تک کتنی دیکھی، ایک تو تہجد کے وقت جب قیام اللیل کر رہے ہیں، ہے نا، اور پھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس وقت، اور پھر جب ہمیں غصہ آ جائے تو اس وقت بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے اس جگہ سے ہٹ جانا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیں، لیٹے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں، یا کچھ تھوڑا سا پانی پی لیں، تاکہ وہ غصہ ہم سے دور ہو جائے، کیونکہ شیطان ہوتا ہے جو غصے میں بہت برے برے کام کرواتا ہے ہم سے، بری بری باتیں بلوا دیتا ہے، اور بول بھی دیتے ہیں، اور پھر جب غصہ چلا جائے تو پچھتاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی میں نے غصے میں بہت کچھ بول دیا تو سوری۔ ایسے نہیں، شیطان ہے نا، وہ کرواتا ہے، تو اسی لیے ہمیں پہلے سے ہی الرٹ رہنا ہے۔ ابھی تک ہم نے 3 دیکھ لی، ابھی چوتھا آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب آپ واش روم کو جا رہے ہیں، باتھ روم جب داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کو کلمات پڑھنا ہے۔ واش روم میں وہ تو گندگی کی جگہ ہے نا، وہاں تو شیاطین کیا ہے، رہتے ہیں، ان کی جگہ ان کو بہت پسند جگہ ہے، ان کی من پسند جگہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے کلمات سکھائے جب آپ واش روم کے لیے جائیں یا باتھ روم وغیرہ جانے؟ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، کس سے؟ گندے عورتیں اور گندے مرد سے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح جب آپ کو ڈر لگنے لگے، خوف، گھبراہٹ، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اکیلے رہتے رہتے ہمیں ڈر لگتا ہے، بہت ساری حیبت ہونے لگتی ہے، تو اس وقت کے بھی اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اسی طرح کہیں اور چلے گئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں بھی آپ کو، ہم سب کو، جب ہم نماز جیسے اسٹارٹ کرتے ہیں وہاں پر ہم کچھ نہ کچھ خیالات وسوسے ہمارے آتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس وقت بھی ہمیں پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہہ کے پھر ہمارے لیفٹ سائڈ جو دل ہوتا ہے اس سائڈ وہاں پر تھوڑا سا تھوت کرنا ہے، تھوت کرنا ہے، تھو تھو کرنا ہے ہلکے سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پھر علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کسی نئی جگہ پر جائیں، ویرانے میں جائیں یا کہیں ایسی جگہ پر جو آپ پہلی بار گئے ہوں، یا پھر کہیں بھی آپ باہر نکلے ہوں گھر سے، تو ہمیشہ ہمیں تعوذ پڑھ لینا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کیونکہ ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ اس جگہ میں کیا ہے، کس کا بسیرا ہے، کون وہاں رہتا ہے، اور اسی طرح اگر دل میں بھی اگر کوئی برا خیال آئے تو فوراً تعوذ پڑھ لینا ہے، کیونکہ ہم کو پتا نہیں رہتا کہ وہ برائی کا خیال کون ڈال رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ شیطان ہوتا ہے جو برا خیال ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جب ہمارا دماغ خالی ہوتا ہے، ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ بہکاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم جب یہ پڑھتے رہیں گے تو ہم ہمیشہ انشاءاللہ بچتے رہیں گے۔ اور یہ جو شیطان ہے نا ایسا خبیث ہے کہ ہم زندگی بھر نیکیاں کرتے جاتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے جاتے ہیں، لیکن شیطان ایسا خبیث ہے کہ جب ہماری موت قریب آتی ہے اس وقت بھی آ کے ایسا کوئی کام ہم سے کروا دیتا ہے کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور پتہ ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ اکثر ماں باپ ہے نا ہمیشہ اچھے سے نیک کام ہی کرتے رہتے ہیں، جب وصیت آتی ہے یعنی پراپرٹی کو تقسیم کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ضرور کچھ نہ کچھ ناانصافی ضرور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بول ہم بول دیتے ہیں یا منہ سے ادا کر دیتے ہیں جس سے زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور یہ کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان ہوتا ہے جو اس کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ چکر میں ڈالتے رہتا ہے اور اس کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہم رمضان میں بھی بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے بہت پورے روزے رہے، تراویحیں بھی پڑھ لی ہیں، ہم بہت نیکیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نیکیاں کیسے برباد ہونے والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ اگر خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ نیکیوں کے اندر ہی اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو نیک عمل کرتے کرتے اس دنیا سے جائے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ جو ارادہ بھلائی کا کرتا ہے اس میں ہمیں بھی اس میں شامل فرما لے، نیکی کے اندر ہماری بھی موت واقع ہو اور ہماری بھی روح نیک کام کرتے کرتے قبض کر لی جائے، الحمدللہ۔ تو تعوذ ویسے تو شیطان کے بہت سارے اس کے جو ٹیکس ہوتے ہیں نا، جو اس کے وار ہوتے ہیں اس سے بچاتا ہی ہے، اس کے سارے ہتھ کنڈوں کو فیل کر دیتا ہے۔ اس کی نا ایک مکمل ایک بک ہے ابلیس کی، کہ وہ کیسے کیسے وہ کیسے کیسے سب کو مکر کرتا ہے، کیسی کیسی چالیں چلتا ہے جس سے انسان بہک جائے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک اس کی جو شیطان کی ہوتی ہے جو ہم سب کرتے ہیں، یعنی ہمارے اوپر تو وہ ٹیکنیک بہت آسانی سے چل جاتی ہے، وہ ہے بھول جانا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی یاد نہیں، بھول گئے۔ پہلا کام تو وسوسے ڈالتا ہے، پھر بھلا دیتا ہے۔ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہاں میں نے نماز ادا کر لی، کبھی سوچتے ہیں کہ ہاں میں نے تلاوت کر لی، لیکن آپ تلاوت نہیں کیے ہوتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس روزے میں کچھ ایسا کر دیتا ہے جس سے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ صدقہ کرنا کبھی بھلا دیتا ہے، کبھی نیک کام کرنا بھلا دیتا ہے، کبھی آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جب مدد کا ٹائم آتا ہے تو آپ بھول جاتے ہیں۔ یہ سارے شیطان کے کام ہے یہ۔ اور ایک دوسرا کیا ہوتا ہے؟ لیزی، سستی۔ ہم سست ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نیند آنے لگتی ہے، سستی آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں نماز پڑھنا دل نہیں کرتا ہے، بہت سارے ایسے جو نیکی کے کام ہیں وہ ہمیں کرنا نہیں دل بولتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی طرف سے یہ ہر وقت، یہ جو انسان سویا ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں نیند کے ٹائم پہ تو نیند آنا ایک نارمل ہے، لیکن اس سے زیادہ سو جانا، زیادہ بیٹھے رہنا، جب کوئی کام کرنا دل نہ کرنا، پیروں میں درد کرنا، کمر میں درد کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں جو آپ کو نیک کام کرنے سے روکتی ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمیں تعوذ پڑھنا ہے۔ اور پھر تیسرا نمبر کیا ہے کہ ہم حد سے زیادہ خوف زدہ ہو جانا۔
شیطان کیا کرتا ہے؟ حد سے زیادہ خوف زدہ کرتا ہے کہ تم کبھی پراپرٹی کے لیے خوف زدہ کر دیتا ہے، کبھی کچھ اور سوچنے کے لیے، کبھی فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو کبھی پاسٹ میں جو چیزیں گزر گئی ہیں اس کو سوچے سوچے ایسے ہی روتے رہتے ہیں، کچھ ایسا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ خوف زدہ، ڈر جانا، عجیب عجیب خیالات آ جانا، اور امید چھوڑ دینا کہ ہاں اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں وہ کام نہیں کر سکتا، کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی مریض بن جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب 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 شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ایسے خیالات اول تو آنے نہیں دینا چاہیے۔ اگر آ گئے ہیں تو پھر جلدی سے اس کو بھگا دینا ہے تعوذ پڑھ کر۔ ڈپریشن میں کبھی نہیں آنا ہے، فیوچر کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، جو گزر گیا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ جو پریزنٹ ہے اس میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے، اور ہماری زندگی میں جو آنے کا مقصد ہے کہ ہم زندگی میں اللہ نے ہمیں کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمیں وہ کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو دوڑو میرے پاس آ جاؤ، بھاگو اللہ کی طرف بھاگو۔ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اس سے بچو۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، عدو مبین ہے، واضح شیطان ہے، مبین ہے، واضح ہے وہ۔ اس کی دشمنی کو سمجھو۔ اس کے اندر اتنی طاقت یا اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی کوئی کام کروائے۔ وہ تو بس صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ ہمیں کیا کرنا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس پر ہمیں ڈٹے رہنا ہے اور آگے کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز پھر کل ہم دوبارہ ملتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر کے ساتھ۔ بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔